السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قرآن تجوید سیریز کے پہلے لیول بیسک تجوید اس کا لیکچر نمبر 4۔ آج ہم اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی اور پہچان۔ ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی اور پہچان حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ Arabic is a language of great sensitivity and depth۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مثلا قاف اور کاف ہے، اگر ہم اس میں فرق نہیں کرتے تو معنی کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ مثال آپ ان دو الفاظ سے لیجئے، قلب اور کھلب۔ ایک ہے موٹے قاف کے ساتھ اور ایک ہے باریک کاف کے ساتھ۔ قاف دو نقطوں والا قاف، قلب اس کا مطلب ہوگا دل، ہارٹ، اور کھلب وہ کاف جو دو نقطوں کے بغیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ۔ دیکھیے کہاں ڈاگ اور کہاں دل۔ تو اگر آپ تھوڑی اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان دونوں حروف میں کوئی فرق نہیں کرتے تو معنی کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں Arabic is a language of great sensitivity and depth۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی پہچان اور مشق، لیکچر نمبر 4۔ سب سے پہلے دیکھیے تا اور طا۔ تا باریک ہے اور طا موٹا، تا طا۔ پھر کاف اور قاف ہے، کاف باریک اور قاف موٹا۔ کیسے پڑھیں گے؟ کاف اور قاف۔ پھر ہا اور ہا، ہا ہا۔ حمزہ عین، حمزہ عین۔ ثا سین صاد، صاد۔ ان میں ذرا آپ فرق نوٹ کر لیجئے۔ ثا، ثا اس میں کوئی سٹی نہیں ہے، بالکل نرمی سے۔ ثا سین ذرا سختی کے ساتھ اور اس میں سٹی بھی ہے۔ صاد اس میں بھی سٹی ہے، سختی بھی ہے، لیکن یہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس میں تین چیزیں ہیں، سختی بھی ہے، سٹی بھی ہے اور موٹا بھی ہے۔ جبکہ سین کیا ہے؟ اس میں سٹی ہے اور باریک ہے، سٹی ہے، سختی ہے اور باریک ہے۔ ثا یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس میں سٹی نہیں ہے اور اس سے موٹا بھی نہیں پڑھا جاتا، نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین حروف ہے، اس کی ادائیگی دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ثا سین صاد۔ پھر اس کے بعد اگلے چار حروف جن میں ہم نے فرق کرنا ہے وہ ہے ذال، زا اور ضا، پھر ضاد۔ ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جانے والا ہے، زا یہ سختی کے ساتھ پڑھا جانے والا ہے۔ ذال نرمی سے، زا سختی سے، اور یہ جو طا کے بعد ضا آتا ہے، ضا اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ ہم نے موٹے حروف میں جب موٹے حروف کی ادائیگی اور پہچان ہم نے سیکھی تھی، اس میں ہم نے ضا کو پڑھا تھا۔ تو ضا، 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 ضاد، ضاد، صاد، ضاد۔ تو ضاد جو ہے یہ بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ تو ضاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، زا اس میں سٹی اور سختی ہے دال کی نسبت، اور ضا یہ موٹا ہے، ضاد بھی موٹا ہے۔ اب ضا اور ضاد اس میں فرق کیسے کریں گے؟ اس میں فرق ہم اس طرح کریں گے، جو ضا ہے طا کے بعد آنے والا ضا، یہ بالکل سامنے سے آپ ادا کریں گے۔ ضا زبان کی نوک بالکل سامنے لگائیں گے، ضا او او۔ اور یہ جو ضاد ہے صاد کے بعد آنے والا، یہ آپ زبان کی سائڈ سے ادا کریں گے، کیونکہ اس کو آپ سائڈ سے پڑھیں گے۔ او او، ضاد ضاد ضاد۔ اب ہم ان حروف کو مزید واضح کرنے کے لیے یا ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے کے لیے ایک کام کریں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ان کے شروع میں حمزہ مفتوح یعنی الف کے اوپر زبر لگا دیجئے اور ان کو ساکن کر دیجئے، پھر آپ ان کی پریکٹس کیجئے، تو اس وقت آپ پر ان حروف کی ادائیگی بالکل واضح ہو جائے گی۔
آئیے اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ لیکچر کی سماعت کے دوران پریکٹس کیجیے. ات ات، دیکھیے ہم نے شروع میں الف زبر والا لگا دیا. الف الف کے اوپر زبر لگا دیجیے. ٹھیک ہے، اور ان کو آپ ساکن کر دیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے ساتھ آپ نے ایسے کرنا ہے. یہ مثلا کاف ہے، کاف کے شروع میں آپ الف لگا دیجیے، اس کے اوپر زبر لگا دیجیے. ٹھیک ہے، اور کاف کو آپ ساکن کر دیجیے. ات آتو، ات دیکھیے تا باریک ہے اور طا موٹا. آتو اک آقو آقو، جہاں پر میں آواز کو ہلا رہا ہوں وہاں آپ نے آواز کو ہلانا بھی ہے. جس سے آقو آقو، یہاں آپ آواز کو بند نہیں کر دینا. ات آقو اک آقو آقو اک اک، یہاں آواز کو بند کر دیا. اک آقو، یہاں ہم نے آواز کو تھوڑی سی جنبش دی دو نقطوں والے قاف میں. ایسے آپ کو فیل ہوگا جیسے کہ یہ سینے سے ہاد آ رہی ہے. اور دوسرا ہے ح، اس کی ادائیگی کیسے ہے؟ پھر اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ میں سختی ہے اور جھٹکا ہے. شروع میں بھی آپ نے حمزہ لگا دیا مفتوح، ٹھیک ہے، زبر والا، اور اس حمزہ کو آپ نے ساکن کر دیا تو دو حمزہ ہو گئے. کیسے پڑھیں گے؟ دونوں میں سختی ہے. اس کے بعد عین. عین کے شروع میں بھی آپ حمزہ لگا دیجئے تو حمزہ تو سختی سے پڑھا جائے گا جبکہ عین نرمی سے. کیسے پڑھیں گے؟ آ آ آ آ. اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ تین حروف ہیں، ثا سین اور صاد. ان کے شروع میں بھی آپ الف زبر والا لگائیے اور انہیں ساکن کیجیے تاکہ ان کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جائے. اس 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 اس، اور اس صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اس 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 اس. دوبارہ اس سا سا باریک، اس نرمی کے ساتھ، اس 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 سختی کے ساتھ، سٹی والا، اور صاد موٹا، سٹی بھی ہے اور موٹا بھی ہے. اس اس اس. اس کے بعد ہمارے پاس یہ چار حروف ہیں، ذال ذا ظا اور ضاد. ان کو بھی ہم اسی طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ شروع میں الف زبر والا لگا دیتے ہیں. ال ال ال، ذال نرمی کے ساتھ، ال از از، ذا سختی کے ساتھ، ال ال. طا کے بعد آنے والا ضا، موٹا بھی پڑھنا ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، اس کو خوب موٹا پڑھنا ہے. کیسے؟ او او، اور سامنے سے ادا کرنا ہے، او او. اس کے بعد ضاد، ضاد کو اپنے موٹا بھی پڑھنا ہے اور سائڈ سے ادا کرنا ہے. کیسے؟ او 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 او. یہاں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، غلط ادائیگی سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا جو کہ حرام ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی قلب اور کلب کی، کہ دیکھیں اگر آپ نے قلب دو نقطوں والا قاف پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے دل، لیکن اگر آپ نے اس کو کاف کے ساتھ پڑھ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، وہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا جو کہ کیا ہے؟ حرام، اور وہ بڑی غلطی میں شمار ہوگا. آئیے اب ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی ان دو حرفی حروف کے ساتھ کرتے ہیں. کیسے؟ تا قا کھا قا. میرے ساتھ آپ پڑھیے، تا قا کھا قا کھا قا ہا حا ہا حا آ ع آ ع. حمزہ اور پھر اس کے بعد عین.
ع ثا سا ثا سا سا صو سا صو ذا 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 ظو. یہ ذا اور ذا، ذال نرم ہے اور ذا سختی کے ساتھ پڑھا جانے والا ہے دونوں باریک. ذا 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 ظو ہے دونوں نرم، لیکن ایک باریک ہے اور ایک ہے موٹا. ذا ظو ظو ظو. اب دیکھیے اس کی ادائیگی میں آپ نے خاص غور کرنا ہے، ایک سامنے سے اور ایک سائڈ سے. ظو ظو اور ظو ظو ظو. او او او. اس طرف سے ادا کر لیں یا پھر اس طرف سے، یعنی کہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، جہاں سے آپ کو آسانی سے ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہوتی ہے، کہ جہاں سے آپ آسانی سے اس کو ادا کر سکیں. او اور او. چلیے معزز سامعین، اب ہم ایک سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں اور ان میں اب ان حروف کی ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. دیکھیے ذال ہے اور پھر اس کے بعد زا ہے. ذال میں ہم نے نرمی کی اور زا میں ہم نے سختی کی، اور پھر ضاد ہے جو کہ خوب موٹا پڑے جانے والا ہے. دوبارہ اس آیت کو سماعت کیجیے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اچھا، انہی حروف کی ادائیگی ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ ہم اس سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر ہم ان حروف کی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی پریکٹس کو واضح کرتے ہیں. تا اور طا. تا باریک، طا موٹا. الفاظ کی صورت میں دیکھتے ہیں ہم ان کو کیسے پڑھیں گے. اتوبو وطوری. طا میں موٹی آواز اور تا میں باریک آواز. اتوبو وطوری. التابوت الطاغوت. تا باریک اور طا موٹا. التائبون. آپ میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے، پڑھیے. التائبون للطائفین. پھر کاف اور قاف آ جاتے ہیں، کاف باریک اور قاف موٹا. کالو قالو وکیلا قیلا کافتا قاف. ہا اور حا. فیہا یصلحا یصلحا وہاجا. ہا. اب یہاں پر حا. سحار السفہاء وحاجہ. حمزہ اور عین. میں نے بتایا تھا کہ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور عین نرمی سے. علیم علیم. عین گلے کے درمیان سے اور ا ا ا ا. دیکھیے اس میں گلے کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے، یہاں آپ غور کیجیے. ا ا ا. گلے کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے. ا. علیم علیم. آمنا عامل. رئاء دعاء. فا اور سین. ثابیا سامرا. الثابت الساجدين. قثائها السائلين. اس کے بعد ہے سین اور صاد.
سین باریک اور صاد موٹا. آئیے ان الفاظ میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سامرا صالحا الساجدين الصاغرين السائلين الصائمات. اس کے بعد ہمارے پاس ذال اور زا. ذال نرم اور زا اس میں سختی پائی جاتی ہے. لواذا مفازا ذاهب زادت ذائقة خزائن. پھر اس کے بعد ذال اور ظا ہے. میں نے بتایا تھا کہ ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور ظا موٹا پڑھا جاتا ہے. آئیے ان الفاظ سے ہم سیکھتے ہیں. لواذا حافظا ذاهب ظاهرا ظاهرا. ذائقة ذائقة الظانين. اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس ہے ظا اور ذات. ظا جو کہ سامنے سے پڑھا جانے والا ہے اور ذات جو کہ سائڈ سے. ظل ظل. اب دیکھیے یہاں پر بہت احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے. ظل اور ظل. ظا کے ساتھ ہوگا تو معنی اور ہوگا, ذات کے ساتھ ہوگا تو معنی بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. تو ظا کے ساتھ آئے تو بعض وقت اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ, اور ذات کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. ٹھیک ہے. ظل ظل حفیظ عریض حفیظ عریض الظانین. اب یہ سائڈ سے الظالین. سامعین کرام, آئیے اب ہم انہی حروف کی پہچان اور ادائیگی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی صورت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معزز سامعین کرام, آج کے لیکچر میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید ہم انہی حروف کی پہچان اور ان کو پڑھنے کی ادائیگی سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.